أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدہ آیت نمبر 117 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ ترجمہ، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ تفسیر، ما قلت لهم، میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا الا ما امرتنی به، مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا، ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اب یہاں بھی توفیتا موت کے معنی میں نہیں ہے، انی متوفی کا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 118 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ تفسیر، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کل اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بہترین انداز ہے، میں درخواست بھی ہے، معافی کی درخواست بھی ہے، وہ اپنی شفقت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے۔ مقام عبدیت یہی ہے، اختیار تیرا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تجھے ہر اختیار حاصل ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ، اللہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تفسیر، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آخری مقام ہے، رضامندی باہمی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم،
اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ آیت نمبر 120 للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی بادشاہی، اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی، سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا۔ ایک مکی سورت سورہ فاتحہ، اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی، مانن بہت عظیم، پورے قرآن کے ہم وزن۔ فَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں۔ ان کا عمود کیا تھا؟ ایک تو شریعت آسمانی مکمل، نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو، رد و قضا، ان پر الزام، انہیں دعوت، وہ سارا جو کچھ تھا، ان کی غلط باتوں پر تنقید، ان کی غلط عقائد کی نفی، ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ، پھر اس کے نتیجے میں ان کا معزول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا، یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔